ملتان شہر میں تھیٹر انڈسٹری شدید زوال کا شکار ہے۔ شہر میں بھی کبھی 11 تھیٹرز عوام کی تفریح کا موقع ہوتا تھا، لیکن آج شہر صرف ایک تھیٹر تک محدود ہو چکا ہے۔ ملتان شہر کی راتیں کبھی 11 تھیٹر کے سٹیج کی روشنیوں سے جگمگایا کرتی تھیں۔ بابر، ریکس، سٹار لائٹ، خیام، سنگم، نوشاب، معراج اور ڈان تھیٹر فن، مکالمے اور تہذیب کی پہچان سمجھے جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ روشن سٹیج ایک ایک کر کے خاموش ہوتے گئے، تالیاں تھم گئیں اور پردے ہمیشہ کے لیے گر گئے۔ ملتان میں 11 تھیٹر تھے، بہت سارے تھیٹر تھے جن کے نام تو اب میرے ذہن میں نہ آئے، لیکن 11 تھیٹر تھے۔ اس میں کچھ مضافات میں تھے، شہر کے اندر بھی جو ہے 7-8 تھیٹر تھے، بند ہو گئے ہیں کچھ بزنس کی وجہ سے، کچھ سختیوں کی وجہ سے۔ سختیاں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، جو ان لاجک کام کریں تو ان کو روکنا چاہیے، لیکن اب ایک بچ گیا ہے یا ایک سٹارلائٹ تھیٹر ملتان میں ہے، وہ بھی کسی وقت چل سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ بزنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ جہاں کبھی 11 تھیٹرز آباد تھے، آج فن کی سانس صرف ایک سٹیج پر چل رہی ہے، اور وہ ہے سٹار لائٹ تھیٹر۔ تھیٹر انڈسٹری کے زوال کی وجوہات جاننے کے لیے جب فنکاروں سے بات کی گئی تو الزام تراشیوں کی ایک طویل فہرست سامنے آئی۔ مرد فنکار خواتین فنکاراؤں کے غیر سنجیدہ رویے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ خواتین فنکاروں کا کہنا ہے کہ مرد فنکاروں نے بھی سٹیج کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ ڈرامے سے ہٹ کر جو لڑکیاں آئی ہیں ڈراموں میں، وہ ایکٹر بھی نہیں ہے، فنکار بھی نہیں ہے، وہ جو مین ان کو لگائیں گے کیسے چلیں گے تھیٹر؟ کام والے لوگوں سے تھیٹر چلتا ہے نا۔ فلم انڈسٹری کیوں مکی ہے؟ پروڈیوسروں کی وجہ سے یہ مکی ہے۔ یہ گجر آ رہا ہے، یہ ڈوگر آ رہا ہے، یہ فلاں بدماش آ رہا ہے، یہ فلاں، ان بدماشوں نے اپنے اوپر فلم بنا کے فلم انڈسٹری ختم کر دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہی کہتے ہیں کہ خواتین نے، مرد بھی ایسے ہی ہیں، جتنا مرضی کلوز کرنے کی کوشش کریں وہ یہی ورگل کہیں نہ کہیں بات کر ہی دیتے ہیں۔ ہاں 2018 سے وارڈ سے ایسے ہی ہو رہا تھا کہ ولگر بہت زیادہ ہوتا تھا، سیٹ پہ کپڑے وغیرہ بھی اتارے جاتے تھے، پھر بہتر بھی ہم لوگوں نے کیا، میل نہیں کیا، فیمیل بھی ابھی تک وہ ایسے ہی ہے۔ دوسری طرف ڈرامہ ڈائریکٹر کہتے ہیں اسٹیج سے اسکرپٹ اور ہدایت کاری کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، فنکار اپنی مرضی کو ترجیح دینے لگے ہیں، پروڈیوسر نے فن کے بجائے پسند ناپسند کو معیار بنا لیا اور اسکرپٹ رائٹر کو اس کھیل سے باہر کر دیا گیا۔ جب لفظ مر جائیں تو فن کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے رائٹر کو مار دیا، نیا ڈرامہ لکھنا بند کر دیا کہ یار چھوڑیں، وہ پرانا ڈرامہ اٹھائیں وہ چلا، نیا ڈرامہ بند ہو گیا۔ آرٹسٹوں نے ریہرسل پر ٹائم دینا بند کر دیا۔ اب ڈرامہ تو ریہرسل میں بنتا ہے یا اسکرپٹ پہ بنتا ہے، جب ٹائم دینا بند ہو گیا، ریہرسل ختم ہو گئی، ایک آدھ ریہرسل، بلکہ یہ ہوتا رہا کہ لڑکیاں اور آرٹسٹ میل فیمیل ٹائم پہ آگے پوچھتے تھے قومی ترانے کے بعد اپنی انٹری کے ٹائم میں نے کیا کرنا ہے۔ ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل سلیم کیسر کا موقف ہے کہ جب تھیٹر اسکرپٹ سے دور ہوا تو فحش جگت بازی نے جگہ بنا لی اور سنجیدہ ناظرین اسٹیج سے دور ہوتے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ نگرانی نااہل ہاتھوں میں جانے سے بھی زوال آیا، تاہم اب اختیار دوبارہ اہل فن کو دیا گیا ہے تاکہ تھیٹر کا وقار بحال ہو سکے۔ جب تک آرٹس کونسل کے ساتھ یہ اس کا تعلق تھا براہ راست تھیٹرز کا، اور آرٹس کونسل ان کی سرگرمیوں کو لک آفٹر کرتی تھی، تو ان کا معیار بہت زیادہ بہتر تھا۔ پھر درمیان میں ایک گیپ آیا، لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ پنجاب آرٹ کونسل کو دی گئی ہے، اور پنجاب آرٹس کونسل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ تھیٹرز کی فزیکل مانیٹرنگ کرتی ہے، بلکہ ای مانیٹرنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تھیٹر انڈسٹری کے زوال پر ہر فریق دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی غفلت سے ملتان کے 11 تھیٹر خاموش ہو گئے۔ اب فن سے وابستہ تمام فریقین کو چاہیے کہ شہر میں بچے ہوئے واحد تھیٹر کو بچانے اور بند تھیٹرز کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوشش کریں تاکہ شہریوں کو تفریح ملے اور فنکاروں کا روزگار بحال ہو سکے۔ ہمارے آباء و اجداد کی تہذیبی روایت سمجھے جانے والا یہ تھیٹر آج آخری سانسیں گن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان جیسے قدیمی و تہذیبی شہر میں بھی دم توڑتی یہ تفریح محض ایک تھیٹر تک وا کر رک گئی ہے۔ منسٹر انفارمیشن اینڈ کلچر سمیت شہر ملتان کی انتظامیہ تھیٹر کو فیملی تھیٹر بنانے کے لیے اپنا کردار تو ادا کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ تھیٹر کو فیملی تھیٹر بنا کر تہذیب کی نئی امیدوں کو جنم دے گی یا پھر زوال کی نئی داستان لکھیں گی۔ کیمرہ مین آصف صدیقی کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔